معزز و محترم علماء، نعت خان، سارے سنگی ساتھی یار، عزیزم عامر شہزاد چشتی صاحب، انہوں نے اس محفل دا اج دی دا اپنے بزرگاں دے والد صاحب دے اصحال ثواب واسطے اہتمام کر رکھا ہے۔ اللہ انہاں ساریاں نوں جتنے بھی ساتھی آئے نے انہاں نوں اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولوی علامہ زید صاحب نہیں آئے؟ ہاں محمود صاحب، اچھا اللہ رب العزت آپ سب سنگیاں نوں فیض کدھر گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، ان بہ جا میں گیا ہوں نظر نہ میں کہ فون بڑے کرتا ہے کی دے ہو اللہ تعالیٰ سب بیلیاں نوں برکت عطا کرے اور خیر عطا فرمائے۔ عزیزو، قرآن کریم دی ایک آیات کریمہ میں پڑھیے، والذی جاء بالصدق، اس دے اندر اس ذات دا ذکر ہے جڑی سچ لے کے آئی، دین لے کے آئی۔ وَصَدَّقَ بِهِ دے اندر انہاں دا ذکر ہے جنہاں نے اس آن والی چیز دی تصدیق فرمائی۔ پہلی شخصیت تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَصَدَّقَ بِهِ تو مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوا لاکھ انبیاء تشریف لائے، حضور سب تو آخر آئے، لیکن مصدق لما معکم، حضور سوا لاکھ انبیاء دیاں نبوتاں دی تصدیق فرمائی، حضور انہاں دے مصدق ٹھہرے۔ حضور نے ما قبل انبیاء دی نبوت، کتب آسمانی، صحائف اور ادیان سابقہ دی تصدیق فرمائی کہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے نے اور انہوں نے جو ادیان نے، جو دین نے، اللہ فرماتے ہیں مصدق لما معکم، حضور انہوں نے مصدق نے اور حضور نے انہوں دی تصدیق فرمائی۔ یعنی فطرت دا تقاضا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دے دعوے دی کوئی تصدیق کرے، تو انبیاء دے دعوی نبوت دی تصدیق حضور کی، آدم اللہ دے نبی نے یہ تصدیق حضور کی تھی، حضرت نوح اللہ دے رسول نے اور نبی نے بھی تصدیق حضور کی تھی۔ یعنی سوا لاکھ انبیاء دی حضور تصدیق کی تھی، اور اللہ نے دا قرآن ذکر کر دیں اشارت فرمایا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو مصدق ہوئے پچھلی تمام سابقہ کتب اور پچھلی تمام سابقہ ادیان اور انبیاء اور رسول اللہ کا۔ حضور سب تو آخری نبی نے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں، تو تصدیق کون کرے؟ سوا لاکھ انبیاء خبر دیندے رہے، تصدیق کرتے رہے حضور دی، لیکن کوئی ایسی ہستی چاہیے سی جڑی سچی بھی ہوئے تے بعد وچ بھی تصدیق کرے۔ اللہ پاک نے حضور دی امت وچ اس منصب واسطے جس شخصیت کا انتخاب کیتا جڑی رسول اللہ دی نبوت دی تصدیق کرے، اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تا فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
جس نے تصدیق کی تھی حضور میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیاں دی تصدیق کی تھی، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ دی تصدیق کی۔ گلاں دا ڈیرا بنیا کرو، سیانے بندے ہو تے سیانے بندے گلاں دا وزن کر دے۔ اور جو تصدیق کرتے سن وہ مصدق بھی سن تے صادق بھی سن، اور جن نے رسول اللہ دی تصدیق کی ہے اس نو اللہ نے صدیق دا لقب عطا فرمایا ہے۔ تصدیق کیویں کی صدیق اکبر؟ حضور نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں، سارے عرب نے حتیٰ کہ حضور دے گھر والے نے حضور دے اس دعوے دی تصدیق نہیں کی۔ ابو لہب حضور دا سکا چچا سب تو بڑا مخالف، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے سکے چچا نے کلمہ انہاں بھی نہیں پڑھیا، مخالفت بھی نہیں کی، بعد وچ کلمہ پڑھیا، بعد وچ انہوں نے کلمہ شریف پڑھیا ہے، لیکن جدو اعلان ہوا ہے اردو نہیں پڑھیا، لیکن مخالفت بھی نہیں کی۔ لیکن جدو سارے عرب نے مخالفت کی تھی، کسے کچھ حضور نو آکھیا ہے، کسے کچھ آکھیا ہے، سب تو پہلے پورے عرب جنہیں رسول اللہ دی تصدیق کی تھی او دا نام ابو بکر صدیق ہے، جس مجمع کھڑے ہو کے آکھیا سی صدقتا یا رسول اللہ، سنیا تسی سچ کہہ رہے، تاں فرمایا وصدق بہ، اور مڑ تصدیق کچی نہیں کی، کچھ گلاں دی میں کرنا تے کچھ دی میں نہیں کرنا نا۔ حضور معراج تے گئے، جدو منی مڑا نہیں منیا ہے، منن دا طریقہ ہے، جدو حضور معراج تے گئے تو معراج تو سرکار واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت دوزخ عرش فرش مسجد اقصی تو مسجد حرام 7 زمینہ تے آسمان اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میں زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا تے جدو آیا تے اجے بستروں میں گرم سے کنڈی ہلدی پی آئی تے پانی وجود آجے ٹردا پیا تے میں ہو کے آ بھی گیا۔ سب تو پہلے حضور نے جس مائی صاحبہ نے گل سنائی ہے نا، انہوں کا نام حضرت ام ہانی ہے۔ جدو انہوں نے گل سنائی تے حضور باہر نکلن لگے تے انہوں پچھو خمیز دا دامن پھاڑ کے عرض کی سونیا یہ گل باہر نہ کریا جے بندیاں کوئی نہ مننی، گل جو انج دی بھئی بندیاں مننی، یہ بندیاں کوئی نہ مننی، گل باہر نہ کریا جے۔ حضور فرمایا میں کراں گا، اللہ یہ دے تو تے آزمانا ہے کچے کون نے تے سچے کون نے۔ سرکار آئے اور اعلان کیتا، ابو جہل سب تو پہلے اٹھیا تے ابو بکر کول گیا، اسے کہلا بے گل سنی، انہوں نے فرمایا کی، اسے کہا بھئی تیرے صاحب کہندے نے، تیرے صاحب کہندے نے، اے ابو جہل بھی منندہ ہے ایسی ابو بکر حضور دے یار نے، گل دی سمجھ آئی، تیرے صاحب نے کیا ہے کہ میں ایک ساتھ دے اندر مسجد اقصی، مسجد حرام، جنت دوزخ، سارا عرش کرسی سارا پھر کے آیا، تو یہ گل مننا ہے؟ میں قربان جاواں ابو بکر صدیق کیوں نہ فرمایا کو اور آندا تے شاید میں نہ مندا، پر جے رسول اللہ فرمایا تو مڑ گل انج ہی منن والے انج مندے نہ، فرمایا کو اور آندا تے شاید میں نہ مندا، لیکن جے صدیق اکبر فرماندے جے سرکار کہہ دیتا ہے تے پھر انج ہی ہے۔ منن والے نو تاں آکھیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ جو واپس آ رہے تھے، اگے ایک مائی کھلوتی، اس ایک سپاہی فوجی صحابی تو پوچھا بھئی
میرا پتر بھی جنگ وچ گیا سی او دا کی بنیا؟ انہاں کہا شہید ہو گیا. پچھو ابو بکر صدیق کہتے اس پوچھا بھی میرا پتر ماما یقین نہیں نہ ہوگا. اس مڑ چا پوچھا میرا پتر بھی جنگ وچ گیا سی او دا کی بنیا؟ انہاں فرمایا لگا ہوندا ہے. صدیق اکبر دے منہ چوں نکل گیا بھی لگا ہوندا ہے آ رہا. تھوڑی دیر ہوئی تو دا پتر آ گیا. مائی پتر نو نال لیا دے حضور دی خدمت جا کے سرکار ایک صحابی آکھیا ہے بھئی پتر شہید ہو گیا. دوجے آکھیا واپس آ گیا تے آ واپس گیا. ہن انہاں جو سچا کون ہے؟ حضور مسکرا کے فرمایا دوویں ہی سچے نے. حضور سرکار فرمایا دوویں ہی سچے نے. سرکار دوویں پھر کیویں سچے نے؟ فرمایا جن نے کیا ہے نا کہ شہید ہو گیا ہے انہیں سچ بولیا ہے وہ سچا ہے کیونکہ شہید ہو گیا سی. پر جدو ابو بکر آکھیا نا کہ آ رہا ہے ادو ہے سی شہید. پر جدو صدیق دے منہ نکلے اللہ فرمایا کہ نہیں جیوندا تے پھر زندہ کر کے بھیج دیو. صدیق دے منہ گل نکل دی ہے گل جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. سجنوں سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بندے اے نہ آکھن اور رات ہوندے نے بندے اے نہ آکھن بھئی یہ جھوٹ بھی بول دے. اس سے تو ہی تے انہوں نے صدیق آندے نے صدیق صدیق دونوں طرح درست ہے. تے صدیق کیوں کہندے نے بھئی ایک او سچا ہے جڑا ویکھ کے سچ بولے. ذرا رمض نو سمجھنا. ایک او ہے ایدا رنگ ویندے پے ہو ٹھیک ہے جی اے جی پیلا اے سچ ہے یہ اورنج کلر ہے اے سچ ہے. تے جے کو درویش آکھے نیلا ہے تے رب اس پیلے نو نیلا کر دے وے. پاجی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جیڑا آکھے پیلا ہے وہ سچ بولے وہ صادق ہے. جیڑا آکھے نیلا ہے وہ پیلا تے اللہ انہوں مڑ اس سے طرح کر دے وے انہوں صدیق کر دے. انہوں سمجھ آئی کوئی جن آکھے ہے نا شہید ہو گیا ہے انہوں سچ بولے ہے کیونکہ انہوں نے نال لڑتا شہید ہو گیا سی. تے اے سجناؤں جو رب چاہے رب چاہے تو اپنے بندیاں نے طاقت دیندا ہے. ساڈے اعتقاد وچ بھی ہے تے اللہ دے قرآن وچ بھی. اللہ دے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. آپ فرمانے میں ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں اللہ دے حکم نال مردیاں نو زندہ کر دینا وا. یہ اللہ دا قرآن کہتا ہے احیی الموتى باذن اللہ. آپ باذن اللہ مردیاں نو زندہ فرما دے دے. میں اسٹیج تے اوتے نہ چڑھیا کرو اے بار بار بیٹھا بیٹھ جاؤ آرام نال کوئی شے ٹیک دیو. سمجھ آئیے اسٹیج تے اوتے کوئی بندہ نہ چڑھے. اے امریا تو اتنے دھیان رکھ کہ بندہ اتنے نہ آئے. سٹیج تے مان دا شوق ہوئے تو مڑے اس قابل بنی. سٹیج تے عالم بان سٹیج تے ناظام بان نقیب بان خطیب بان حضور دے غلام بان. سمجھ آئی کوئی اے پتر انہاں گلاں دا دھیان رکھیا کرو. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کر سکتا اور اللہ دے فضل نال ساڈے اعتقاد وچ اے شان حضرت سید عبدالقادر جیلانی نو بھی حاصل ہے. حضور 11ویں والا سید امام حسن دا بیٹا 11ویں والا سید جڑا حسنی حسینی سید عبدالقادر جیلانی نو اللہ طاقت دیتی ہے. یا فرمانے ولو القیت سری فوق میت لقامت بقدرتہ المولا تعالی. آپ فرمانے کہ اللہ نے عبدالقادر نو طاقت دیتی ہے کہ میں مردے نو حکم دیواں تے اللہ پھر اس نو اٹھا کے زندہ کر دیتا ہے. اور سمجھ آئیے باز ماننا ہو کہ کوئی نہ. عزیزان علی وقار میرے دوستوں میرے عزیزوں یہی وہ کیتا ہے جس نے ساڈے بزرگاں بیان فرمایا ہے.
ساڈے بزرگاں نے گل بیان کیتی ہوئی ہے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے اللہ ہر کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اور حضور میاں محمد بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہر مشکل دی کنجی یار ہاتھ مردا دے آئی مرد نظری کرن جس ویلے تے مشکل روینا آئی اللہ اپنے محبوبہ نو یہ طاقت دیتی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے منہ گل نکل جائے تو اللہ پوری فرما دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا رتبہ جے انہوں دے دل چ خیال آ جائے اللہ کائنات نو بدلا چھڑدا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ علامہ رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جدو ابو بکر صدیق حضور دے نال غار دے اندر آئے غار وچ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ابو جہل اور سارے باہر آ گئے ابو جہل بندے دا نام نہیں یہ صفت ہے گل سن لو کالا کسی بندے دا نام ہے یہ صفت ہے بگا کسی بندے دا نام ہے یہ صفت ہے جڑا سفید ہو گیا انہوں بگا سدنے جڑا سیاہ ہو گیا انہوں کالا سدنے جھوٹا کسی بندے دا نام ہے یہ صفت ہے جڑا بولدا ہوے سی انیا جھوٹا ہے ابو جہل بھی نام نہیں یہ صفت ہے یہ ہر دور وچ چلے نے کوئی سمجھ آئی یہ ہر دور وچ ابو جہل ہوندے وہ ابو جہل وچ بڑا سی جویں شیطان ہر دور وچ نے تے ابلیس بڑا ہے ایویں ابو جہل بھی ہر دور وچ نے او ذرا وڈا مطلب گرو گھنٹال سی مرکز سی جہالت ابو جہل تو ابو جہل باہر کھلوتا سی تے تلواراں انہاں کول ننگیاں سن صدیق اکبر کہندے نے سونیا جے انہاں تو کسے نیواں ہو کے ویکھیا تے اس تے سن ویکھ لینا غور نہیں کیتا گل تے ایویں نہیں بیٹھے ہی ہو باجی کے سنتے پے ہو ابو بکر صدیق دی گل وچ رمز ہے سونیا جے کسے نیواں ہو کے ویکھیا او غار اتو انج سی نا تے جیڑا نیواں ہو کے اٹھو ویندا اون سرکار تے سونے اے دا مطلب اے رمز دے وچ اے وے میں جیڑا نیواں ہوے حضور دسدے ہی اون نے اونچیاں نہ دسدے جیڑا بندہ اونچا ہوے نا او معرفت مصطفیٰ نہیں پا سکدا جیڑا نیواں ہو جائے اونوں یار لب جاندا ہے بھائیا اونچیاں ہونے چ کمال کوئی نہیں نیویاں رہنے چ کمال ہے اچھا سیانے بندے ہو کریا جے اپنی مرضی پر ایک ڈیرا بن دیو دو بندے لڑ پین کسے وجہ تو بھی لڑ پین غلط فہمی ہوئی ہے دو میں برا ہے دو میں لڑ پین ایک آندا میں لڑنا ہے تے دوجا آندا ہے تو میں معافی جے دے میں کوئی نہیں لڑنا انہاں ہی چنگا کھیڑا ہے اچھا یہ پتہ تو ہے مڑ چنگے بندے کیوں بندے ہمیشہ ڈاٹے ہو یہ پتہ ہے میں چنگا ہو یہ جڑا نیواں ہو جائے پر چنگیاں بنیندا نہیں ساتھو پیا پتہ نہیں وہ اندر والا نفس نہیں نا کھلوندا عزیز آنے دی وقار حضور میاں صاحب فرماندے نے جتن جتن ہر کوئی
کھیڈے تے تو ہار کھیڈے فقیرا جتن دا ملک ڈی پیڑا تے ہارن دا مل ہیرا جتن دا ملک ڈی پیڑا تے ہارن دا مل ہیرا بھائی ہار جانا تے کمال ہے ہارے دا نہ ہیرا ہے جتنا کہنا کم بھائی دشمن تو جتنا کمال ہے لگدیاں تو جتنا کمال کوئی نہیں ہوتا دشمن تو جتنا کمال ہے کافرانہ لڑائی ہوئے تو مسلمان جیتے تھے کمال ہے تو برانہ لڑائی ہوئے تو دے چو بندہ جیت بھی لے تے مڑ کمال کی بیلیاں نہ لڑیاں جیت بھی لئیے تے کمال کی سجنہ نو ہر کے راضی کر لئی دے تے دشمنہ نو دھون بان کے منائی دے لیکن دشمن ہو جڑا اسلام تے دین دا دشمن ہے عزیزوں اور ساتھیوں اے مرد بھی عورتاں بھی سارے سن دے پے تو فقیر دی اس گل نو ذہن وچ رکھن کہ لگدیاں نہ لڑ کے جتنا کمال کوئی نہیں ہوتا ہمیشہ دو لڑن جیڑا زیادہ پڑھیا ہے وہ ہار جائے جیڑا وڈا ہے وہ ہار جائے جیڑا زیادہ پیسے آڑا ہے وہ ہار جائے یا انج آکھ لو جیڑا چنگیاں مقدراں آڑا ہے وہ ہار جائے تے جن دے بخت رہے نے وہ لڑ لگے جدے مقدر ہارچ نے وہ لڑ لے تے جدے مقدر اجے چنگے نے وہ معافی مانگ لے سیانے آتے نے معافی ٹول جدے نال دلاں دے تالے کھل دے اب نو سمجھ آ گئی کہ نہ سو جانے منی دے نال بندہ نکا نہیں ہوندا وڈا ہی رہندا ہے وڈا ہی رہندا ہے ایک چودھری صاحب نو شوق ہویا میں مرید ہونا ہے عموماً ہوندے کوئی نہیں پر کدی وچ فاس پھوس جاندے چودھری صاحب نو شوق ہویا میں مرید ہونا ہے وہ بھی پیراں کول لگے گئے جی سن بھی مرید کر انہاں کہ ہو جا وہ مرید ہویا تو مر جتھے دوجے لنگر پہ کھاندے آ اوتھے اس لنگر کھادا اس نے کہا ساڈے نال تے پیراں بھی مگائی آ ساڈے پنڈ دے کمی تے ساڈے نال بیٹھے ہی کدی نہ تے ادھر بھی ساڈے نال با چھڑیا سمجھ آئیے گل دی کوئی واہ اور ساڈا میر زادہ بھی ساڈے نال بیٹھ کے پیا کھاندا ہے لے آ پیراں وعدہ کیتا ہی چلو کہ نہیں پیراں سجنے آ گھر تے انہاں دسنے آ میں روٹی کھوائی دی کیویں انہاں کہا جی مرشد ٹائم دیو تے مرشد ہوندا ہی ہوئے جڑا اندروں ویکھ لے انہاں فرمایا ٹائم دے لے پر شرطاں نے کی انہاں فرمایا بھی روٹی اساں اپنی پسند دی کھانی اسا کیا سی چودھریاں جیڑا کھانا ساڈے علاقے وچ پکدا ہے سی سارا پکا چھڑنا ہے جو دل مرشد کھاندا رہا سی اسا کیا منظور ہے سائیاں فرمایا بانا بھی اساں اپنی تھاں تے جتھے ساڈا دل کیتا تیرے گھر وچ ایتھے بڑھا سی اوتھے بڑھ اسا کیا جی سارا گھر ہی میرا گیٹ تو لے کے اگلے کمرے تائیں سارا سونا بنیا ہے فرش ہی فرش لگے نے تسی جتھے دل لے بہ جائے سبحان اللہ سارا سونا انہاں فرمایا ٹھیک فلانے دن تیرے گھر آواں وہ مڑایا اس اپنے بیلی سجن سارے اندر سے آپ میرے پیراں ہونا آیا تو تسی بھی آوے ایسی مرید ہوئے انہوں نے کہا جی ٹھیک سارے آ گئے مڑ پیر ذرا لیٹ آئے بندے آوندیاں نو سارے بیٹھے انہاں دا حال کمرہ وہ بھریا پیا باہر جتیاں بوئے گئے پیران دی انہاں وڈی تاری کرسی اگاں لائی جی میں راجیاں لائی ہے پیر آئے تھے سارے اٹھ کے بیٹھے تھے وہ جتھے جتیاں پئی ہیں پیر اتھے بہ گئے لبا انہاں کیا کھانا لے آؤ کھانا رکھین لگ گیا
وہ کھانا رکھیتا پیر صاحب جڑے نے انہاں اپنی جیب وچوں روٹی کڈی جڑی گھروں لیاندی ہے وہ کھان لگ ہن اس وعدہ کیتا ہے آپ میں جو تہاڈا دل ہویا کھاویا ہے تے جتھے دل ہویا ہے بویا میں بولدا نہیں وہ بولیا کوئی نہ پر اس محسوس کیتا پیر لگدا ہے میرے نال رنج نے وہ شدہ چپ کیتا رہا وہ کھا پی کے پیر صاحب دعا دیتی دعا دے کے انہاں ملے گلے ہاتھ دستبوسی کیتی نظرانہ دیتا پیر صاحب چلے گئے جدو اتھے پہنچے پیر صاحب گھر تے پچھو وہ چودھری اس کہ بھئی سرکار ناراض ہو گئے ہو نہ بیٹھے ہو تاں تے نہ کھاتا ہے تے کی گل بنی آپ فرمایا کہ کوئی نہیں راضیاں سبق پڑھایا تھے آخر جی کی فرمایا جڑے کلینہ تے اونچیاں کرسیاں تے بیٹھے آئے میں جتیاں نہیں تھا تے بیٹھا مرشد تو اٹھائی چو پھر اس ویلے کیڑا اس آخر جی باہمیں تسی نیمیں بیٹھے آؤ مرشد تے تسی آؤ انہاں فرمایا ثابت ہویا نیواں بان نال بندے دی اصلیت بدل دی نہیں کیوں بھئی نیواں بھی بندہ بہ جائے تو دی اصلیت نہیں بدل تے جے بندہ سکی روٹی کھا لے تے تاں بھی زندہ رہ سکتا ہے تے جے دوریاں کو کھو کے مرغا کھا لے تے تاں بھی رانا زندہ ہی سو جنہ چرو دی رب لکھی ہے اے دا مطلب ہے خوراک نال تے ہٹھاں بان نال بندے وچ کوئی تبدیلی نہیں جیڑا ہوئے وہ ہی رہا جنہ سادیاں بندیاں نے جے سمجھ نہیں آئی میں ایک عرض کرنا میں نہیں چاہوں تھے بہت وہ تو کسے نہیں تھے بہت اس بڑھ شاعری ہو جانا شاعری تے شاعری نیواں بہت تا نہیں شاعری نے اونچا بہت تا اے اونچیاں نیویاں ہون نال بندے دی اصلیت نہیں بدل دی اے میرا خیال نہیں اے حضرت شیخ سعدی دا خیال ہے سعدی رحمہ اللہ فرما دیں کہ غبار آسمان تے بھی چڑھ جائے تے غبار یہ تے ہیرا خاک وچ بھی پیا ہوئے تے ہیرے یہ اتاں ہون نال اصلیت نہیں بدل تو بھائی اگر کسے بندے راضی کر لین تے معافی مانگ لین نال کمال ہو جاندا ہوئے تے اے ایڈا بڑا کام کوئی نفس اندر موجود ہوئے نا تے ڈاڈا ہوئے تو وہ نہیں منگن دیتا تے جے مریا ہوئے تے میرے بندہ دے بھائی تو ہی جیتے ہیں تو ہی صحیح ہے کوئی غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں لڑنا کمال کوئی نہیں محبت کرنا کمال ہے پیار کرنا کمال ایک دوسرے نال خیال کریا کرو محبت رکھیا کرو پیار رکھیا کرو یہ اصل کمال ساڑیاں مائیاں نالی کی صفائی تو سویرے سویرے کتے لڑ پوندیاں بندے باہر ٹر گئے نو شامی دودھ لے کے ہوندے تو ہلکیاں پھلکیاں جھڑپاں جے جاری ہوندیاں شام ہو گئی ہاں جی وہ بندے اندر باسی سویرے گئے آئے تے جنگ شروع ہوئی ہے تے اجی ہلکی پھلکی سرد جنگ جی جاری تو بابا لڑنا کمال نہیں محبت کرنا لوگاں نال کمال ہے بدلہ لینا کمال نہیں معاف کر دینا کمال ہے حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ روڑی سنو جی جی کہیے ہو قاتل دے ہاتھ ڈور سادی تے جویں رکھے ہوجے رہیے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال کھڑے تھا
میں ابو بکر صدیق تو قربان جاواں جنہاں حضور دے نال کھڑا ہونا نصیب ہوندا سی. ایک بندہ انہاں نوں برا کہہ رہا سی حضرت ابو بکر نو، اے بندے جڑے لڑدے ہو نا روز، تانوں نسخہ پیا دے، اے نسخہ سن لو. وہ سرکار بھی کول کھڑے سن، وہ بندہ ابو بکر صدیق نو برا بلا کہہ رہا سی تے ابو بکر صدیق چپ کر کے سن دے پے سن. بشریت دا تقاضا ہے کسے ویلے غصہ آ جانا. اگو ابو بکر صدیق بولنے تے جواب دیتا، جدو بول کے جواب دیتا تے حضور کولوں ٹر پے، حضور کولوں تشریف لے گئے. تو ابو بکر صدیق بعد وچ عرض کیتی بس سرکار جلے او لگا رہے اس لے کھڑے رہے ہو، میں کو بولیاں تے چپ کر ٹر پے. حضور فرمایا جلے تو چپ کیتا سائیں تے فرشتہ تیرے الون جواب دیندا پیا، جدو تو بولے دوویں لگ پے ہو پھر وچ شیطان آ گیا، میں اتھوں ٹر گیا. جدو بندہ لڑائی کرن والے نال چپ کر جائے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے دی طرفوں جواب تسی دیندے ہو، تو بہتر نہیں کوئی او جواب دیندا. میں تے حیران ہونا بندیاں نوں پتہ بھی ہے 2 دونی 4 ہوندے مڑ پوچھدے رہندے، 2 دونی 4 ہی نہیں ہوندے، 2 جمع 2 کتنے ہوندے؟ 4. بندیاں نوں پتہ ہے لڑنا ہے، تھانے والے آ جائیں انہاں بڑھ کے لے جانا، لڑے کیوں آؤ؟ اس کی میرے کو لگ دیا کھنگورا مارے اس تو لڑ پے. وہ گھر ٹر گئے، تھانے والے لے گئے، پیچھو ٹر گئے، نالے انہوں نے پیسے دیتے ہی نہیں، نالے انہوں کو گالاں کھادیاں ہی نے دا اتنے دوویں جیل جی صلح کر کے انگوٹھے لا کے گھر آ گئے. میں کہا بھائی سواد کٹ چھڑی اینا چکر پا کے جڑا کام کیتے ہی اتنے آپ ہی کر لیں، اینا چکر کٹ کے جڑا کام کیتے ہی اتنے گھر بیٹھے ہی کرنا بلیا. عزیزہ اور ساتھیا، انسان دا نفس ایک جڑے حضور دے غلام بیٹھے انہاں نال گل پہ کر، اسلامی جاگدا پیا کہ ستا ہے؟ ماشاءاللہ چنگا کیتا. اچھا گل سنے، سرکار نو لوگاں دسیا کہ کافر توانو آندے نے مزمم، العیاذ باللہ تعالی نقل کفر، کفر نہ باش، مزمم کہہ کے وہ توان برا بلان دے. تے نبی پاک فرماندے مڑو مزمم پتہ نہیں کون ہے جنوں آندے میں تے مزمم نہیں، میں تے محمد ہاں. حضور دا نام نہ بگاڑیا، ڈنگا کیتا، حالانکہ جنہ رسول اللہ سرکار دیاں شاناں تے کمی آئی کوئی نہیں، پر انہاں کافراں نے حضور دا نام بگاڑیا، مزمم کیا محمد دی جگہ تے، اور حضور نو مزمم کہہ کے برا آکھیا. تے جدو حضور کول گل پہنچی تے سائیاں فرمایا وہ پتہ نہیں کدے نال لگے میں کوئی مزمم میں تے محمد ہاں، ساڈے نال تے ہے نہیں نا. بھائیا حضور دی شان وچ کو کمی آئی ہے؟ سائیاں فرماؤ میرے نال تے لگے ہی نہیں، کہ لگے تے حضور نال ہی نہیں. سائیاں فرماؤ ساڈے نال نہیں لگے، وہ کسے ہور نوں لگے نہیں. سجنا کمال اے وے کہ بندہ اس ونڈ تے زندگی گزارے، انہاں کملیاں دا تے کسے نوں جاہلاں دا نا ہی نہیں کافراں دا ہوندا. تے میرے حضور دیاں شاناں کڈیاں بلند. میرے اعلی حضرت فرماندے نے کہ عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. جدو اللہ کسی بندے نشان دے تو دے اگے ہونا چاہیے یا دے نال ہونا چاہیے؟ اگے نہیں ہونا چاہیے، نال ہونا چاہیے. اللہ شان دے کسی دا منڈا باہر ٹر گیا ہے، کسی دی مجھ کٹی دیتی ہے، کسی دی فصل جنگی ہوئی ہے، کسی مکان بنا لیا ہے، کسی دا منڈا پاس ہو گیا ہے، تو حسد نہ کریا کرو. اللہ کے دعا کریا کرو یا اللہ جی میرا ان دیتے ہی میرا سان بھی عطا فرماؤ دے خزانے گیڑا کمی ہے کوئی بھلے مانس
حسد کرن والا بندہ دکھ کرن والا بندہ دوجیاں دا نقصان جاندا ہے اپنی نیکیاں اور اعمال ضائع کرتا ہے رب نو ناراض کرتا ہے اور خوش ہو کے دعا دین والا رب نو راضی کرتا ہے تے اللہ انہوں اور عطا فرما چھڑدا ہے آپ نو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی اے میرے عزیزو میرے دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ دے او غلام نے جنہ دی شانت میرے اللہ فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم اولئک هم المتقون ترجمہ میں روز کرنا وا کبھی 2 باری کبھی 4 باری یہ اللہ قرآن فرماتا ہے دنیا والو اسے دا ایک یار چنگا ہے اسے دے 2 چنگے نے میرے نبی دے سارے یار ہی سونے ہیں ترجمہ میں اس انداز نال کرنا وا کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیاری نبی بڑیا نے کیتا پیارے نبی بڑیا نے پر دے پیار دیا کیا باتاں نے سارے یار میاں بچے ساڑھی سنگت تقریر ایک قوم بڑی سیانی قوم ہوتی ہے میں نہیں ہے بڑی قوم سیانی ہوتی ہے قوماں بچوں سیانی قوم ہوتی میں اس پر سیانا آنا کہ ایک بزرگ سن بالکل بوڑھے سن وہ ساڑھے گھر آ کے بچپن بھیجنا تو ساڑھا خط کر دیا بال شال کٹنے ناخن اتارنے یا وہ جڑا پہلے ابا جی دا کر دے تھا اس بات آدھے بزرگ ساڑھا ایک نوکر سی انہیں ایک دن گھر بیٹھیاں اس ساڑھے نائی نو آکھیا کیا میرا ناخن نہیں تھے اتاری گل دی رحمت اسلامی صاحب لینی وہ ناخن اتاری ناخن اتار رہا تھی تو کہہ دیا میرا ناخن اتاریا ہے اس بابے نہ نہیں کی تھی اس ناخن اتارنا لی لئی لے کے تے باہر ٹر گیا ساڑھے گھر تو ان بھی باہر لے گیا اتھے جا کے اس ہندہ وہ ناخن جڑا سائیڈ تے ہوتا ہے تھوڑا رہا اتاریا تے پھر گھر آ گیا میں اس بابے نو آکھیا بابا یاد اتنا سارا کام سی تے تو وہ گلیے چ لے گیا ایتھے اتار چھڑ گیا اس آکھیا جی انہاں دے ناخن اس قابل ہیں میں تواڈے گھراں چ اتار گیا انہاں دے ناخن اس قابل نہیں باسی تواڈے گھر اتار گئے نوکر باویں تواڈا پر دا ناخن باہر اتار میں اودو دیو گل میرے دینے بھی یار بابا کتنا آل رسول دا ادب بابا ہے تو سیانے قوماں ہوئی ہیں قوماں وچوں ایک سیانی قوم ہے تو دوستو ادب ہی تے ہے ادب آ گیا تو تو نرشے آ گئی ادب نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا ادب ہی ساری گل ہے ساری کھیڑ ہی ادب دی مرشد دا ماں دا باپ دا استاد دا وڈے برا دا اے سسر دا سس دا اے حضور دی آل دا حضور دے صحابہ دا دین دا اسلام دا قرآن دا نبی سونے دا نبی دے شہر دا ادب آ گیا تے سارا دین آ گیا بندے نو سب تو پہلے ادب سیکھنا چاہیے ادب آ جائے تے بندہ علم والا ہو جائے ادب نہ آوے تے بڑیاں ڈگریاں بھی ہون تے بندہ علم والا نہیں ہوندا میرے عزیزوں میرے دوستوں ادب او چیز ہے
جڑی اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو آپ سکھائی ہے. میرے اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو جدوں بھی گفتگو کرو میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کریا. اونچی آواز نہ کریا جے بلکہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات